گھر اجڑ گیا نانا، ہو کے آئی ہوں بے ردا نانا، ہو کے آئی ہوں بے ردا نانا، نانا پردیس کوئی جاتا ہے، نانا دست میں گھر اجڑ گیا نانا، ہو کے آئی ہوں بے ردا نانا، نانا پردیس کوئی جاتا ہے، کوئی تحفہ ضرور لاتا ہے، لو یہ تحفہ ہے خون بھرا نانا، دست میں گھر اجڑ گیا نانا۔ حضرات گرمی شدت کی ہے، میں بہت تمہید نہ دے کے میں تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ یہاں پہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد مہدی صاحب نقوی صاحب قبلہ اعظم گڑھ آپ کے روبرو ہیں۔ میں گزارش تو نہیں کر سکتا، التماس کر سکتا ہوں، سرکار تشریف فرما۔ محمد والے محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد مصطفیٰ، لا سیما لا ابن عمہ وخلیفتہ فی امتہ امیر المؤمنین یعصوب الدین وقائد غر المحجلین ومقاتل الناکسین والمارقین والقاسطین ومصداق كل شيء احصيناه في امام مبين، كلمة الرحمن وباب الامن والامان، الذي زوج على العرش نجير النسوان، ومصداق مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، صاحب ذو الفقار والامام المختار، مولانا ومولانا علی ابن ابی طالب۔ وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، عذب اللہ عنہم الرس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ میرے گزارش ہے جو لوگ ادھر ادھر ہیں، اگر تھوڑا سا شامیانے میں آ جائیں گے، دھوپ نہیں ہے، اگر تھوڑا سا سمیٹ کے بیٹھ جائیے گا تو میرے لیے میں مشکل سے 10 سے 15 منٹ کی زحمت ہوگی، لیکن تھوڑا تھوڑا اگر وہاں کے مومنین بھی ادھر آ جائے تو میری بڑی حوصلہ افزائی ہوگی کہ دور سے نظارہ اچھا نہیں لگتا، نزدیک آئیے تو 2-3 باتیں ہو جائیں گی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں جلوس کی صحت و سلامتی اور سارے مومنین کی سلامتی کے لیے بلند ترین۔ مانا جاؤ سب آگے بیٹھ جائے، آپ حضرات ایک اور صلوات پڑھ دیں تب تک مومنین آ جانا آگے، اندر آ جائے، تھوڑا تھوڑا جگہ اندر آئے، جگہ ہے، اندر آ جائے، اندر آ جائے۔ یہ جلوس عزا جو اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ
آگے بڑھ رہا ہے. لہٰذا اور مومنین اپنی حاضری اپنے وجود کے ذریعے سے اس جلوس میں دے رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں. لہٰذا چونکہ نوجوان طبقہ میرے سامنے، میں انہی کے لیے کچھ باتیں پیغام کی صورت میں کہوں اور اس کے بعد مصائب کی منزل طے کر رہا ہوں. چونکہ تقریر کی مجلس ہے، گرمی شباب کے اوپر ہے، لیکن یاد رکھیے جس نے یہاں کی گرمی کو محسوس کر لیا اور یہاں کی گرمی کو برداشت کر لیا، زہرا معشر کی گرمی اسے محسوس ہونے نہیں دیں گی، فاطمہ اسے معشر کی گرمی محسوس ہونے نہیں دیں گی. نہیں، غور کریے، اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے کہ یہاں کی گرمی کو برداشت کر کے وہاں کی گرمی کو ختم کرنا ہے یا یہاں کی گرمی کو محسوس کر کے وہاں کی گرمی کو اجاگر کرنا ہے. لہٰذا آئیے میں چاہ رہا ہوں کہ 2-3 باتیں کر لوں. محسوس کریے، گرمی ہی کا تذکرہ ہے تو میں گرمی ہی کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج یہ وہ گرمی ہے کہ جس گرمی نے کائنات کے یزیدیوں کے جینا حرام کر دیا ہے. آج ان کے وجود اور ان کے کانوں میں اسی حرارت نے، یا اسی لیے شاید پیغمبر نے آج سے 1400 برس پہلے کہا تھا کہ حسین کے قتل کی وجہ سے، حسین کی شہادت کی وجہ سے ایک ایسی حرارت مومنوں کے دلوں میں اٹھے گی جو حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، جو حرارت کبھی ہلکی نہیں پڑے گی، جو حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. نہیں نوجوانوں، اگر پہنچ جاتا جملہ تو شاید اپنی جگہ آپ بیٹھتے نہیں. یہ حرارت کا کنٹرول کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کے اختیار میں ہے. نہیں، محسوس کریے اور یہ مان لیجئے کہ جب تک خدا ہے تب تک حسین کی حرارت ہے. آپ دیکھ لیں پوری کائنات کا اور جائزہ آپ لے لیں، تجزیہ کر لیں، آپ محسوس کریے کہ یہ حرارت حسینی ہے جو آج یہ ہماری ماں بہنیں، یہ آج جو نوجوانوں کا طبقہ اور یہ آج جو بچوں کا سلسلہ، آج کائنات حیراں ہے. آج کائنات کا دماغ، میں آپ کے سامنے کون کون سی باتیں عرض کروں، یہ حرارت ہی کی دین ہے کہ آج امریکہ میں چلے جائیے، آج جرمنی میں چلے جائیے، آج ایسے ممالک میں چلے جائیے کہ جہاں کے اوپر نہ قاعدے سے شیعہ نہیں ملیں گے مگر حسین کا عزا خانہ مل جائے گا، حسین کا امام باڑہ مل جائے گا، حسین کے نام لینے والے مل جائیں گے. اور نہ جانے کتنے امام باڑے، میں نے تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، کتنے امام باڑے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو امام باڑے چرچ اجاڑے گئے، حسین کا عزا خانہ آباد کیا گیا. نہیں، خریدے جا رہا ہوں کہ چرچ بیچے گئے، حسین کا عزا خانہ تیار ہوا ہے. اور جا کے معصوم سینٹر دیکھیے، زہرا سینٹر دیکھیے، جتنے سینٹر آپ کو امریکہ میں ملیں گے سارے 200-250 امام بارگاہ ہیں. امام بارگاہ نہیں ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. ارے نہیں، کم سے کم میرا ساتھ دیجئے، یہ امام بارگاہ نہیں ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جلوس اتنا زیادہ کیا ہے؟ بھائی یہ جلوس آپ بھی نکالیے اگر آپ کا کوئی جیتا ہو، اگر آپ کا کوئی فتح یاب ہوا ہو. نہیں، آپ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، یہ جلوس عزا نہیں ہے بلکہ یزیدیت کے منہ پہ وہ بھرپور تماچا ہے کہ جسے آج بھی محسوس کر رہا. آپ بات دیکھ لیں اور آپ اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتے. آج بھی کائنات عالم میں، امریکہ میں جائیے آپ، وہاں باقاعدہ چرچ بیچے گئے، حسین کا عزا خانہ وہاں تیار کیا گیا. چرچ اجاڑے گئے، حسین کا عزا خانہ وہاں تیار ہوا، حسین کی چیزیں وہاں بنی. کیا وجہ ہے؟ آج چرچ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان آتے نہیں ہیں، یہ کچھ بڈھے بچے ہیں جن کی وجہ سے چرچ آباد ہے، یہ بھی مر گئے تو کیا ہوگا. نہیں، انہیں اپنے مستقبل کا خیال ہے، انہیں اپنے فیوچر کا خیال ہے. ایک ہی قوم تو مطمئن ہے جو حرارت لے کے یہاں پہ آئی ہے. نہیں، غور کریے کہ جہاں کا بزرگ مطمئن ہے، جہاں کا علماء مطمئن ہیں کہ نہیں یہ قوم آگے بڑھے گی. نہیں، وہ کہہ رہے کہ ہمارا جوان آتا ہی نہیں ہے. کہ کون سا ایسا چمبک لے کے آئیں، کون سی ایسی مقناطیسیت لے کے آئیں جس سے ہمارا نوجوان چلا آئے، جس سے ہمارا نوجوان ہمارے چرچ میں آ جائے. ہم نے کہا کوئی مقناطیسیت نہ لاؤ، اگر دم ہے تو اپنے یہاں بھی کوئی حسین پیدا کرو، اپنے یہاں بھی کوئی حسین پیدا کرو. لیکن حسین پیدا کیسے ہو؟ لہو علی کا. غور کریے، لواب سرور، لہو علی کا، وہ حسن شبدر، یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھو حسین کتنا حسین ہوگا.
सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। ये नारे बता रहे हैं कि अभी भी हुसैन जिंदा हैं। ये नारे बता रहे हैं कि जो यजीद अपना मिशन लेके करबला में आया था वो मिशन यजीद का बर्बाद हो गया। नहीं, अभी भी हमारे बराबर के मुल्क में एक आवाज़ उठ रही है, नौजवानों तक पहुंच गई होगी कि अजान से अली वलीउल्लाह हटा दो। नहीं, गौर करिए आप, अजान से अली वलीउल्लाह हटा दो। हमने कहा ये हट जाता अगर करबला में हुसैन, नहीं महसूस करिए, ये हट जाता अली वलीउल्लाह। आज आवाज उठ रही है और बगल के मुल्क में छूटे उठ रही है तो यहां तक भी आएगी। नहीं महसूस करिए आप, आज भी आवाज उठ रही है कि ये अली वलीउल्लाह के कलमे को आसान से हटा दिया जाए, क्योंकि ये शियों की इजाद है, ये राफजियों की इजाद है, ये पहले नहीं था। हमने कहा कायदे से पढ़ा करिए, जाके तिरमिजी शरीफ उठा के पढ़िए। तिरमिजी शरीफ ने लिखा कि अजान में 19 जुमले हम पढ़ा करते थे। नहीं, गौर करिए, अजान में 19 जुमले पढ़ा करते थे। गौर से सुनिए तो 15 ही जुमले समझ में आते हैं, 15 ही जुमले सुनने में आते हैं। तो 4 जुमले वो कौन से थे? 2 जुमला अली वलीउल्लाह का था और 2 हय्या अला खैरिल अमल का था। जाके देखिए, आप अपना मामला सही करिए, अजान से अली वलीउल्लाह हट जाएगा। करबला में हुसैन ने सर ही इसीलिए दिया। बड़ा अच्छा जुमला मुझे याद आ रहा है, ताहिर अल्लाह गरीक रहमत करे तालिब जौहरी साहब को। वो कहते थे कि करबला ला इलाहा इल्लल्लाह बचाने की जगह नहीं है, करबला अली वलीउल्लाह बचाने की जगह है। अली वलीउल्लाह को जिंदा किया है हुसैन ने करबला में। बस ख़त्म कर दिया मैंने। और समझिए कि यह हमारी पहचान है, यह हमारी इज्जत है, यह हमारी आबरू है। अभी तक नौजवानों जैसे चाहे सुन लिया आपने, मुझे कोई शिकवा नहीं है, ना भी वाह करिए ना भी दाद दीजिए, लेकिन ये आखिरी बात सुनिए और मसाइब, और उसके बाद आप जानिए और शहजादी उसका अजर आपको देंगे। यकीन जानिए, इस अली वलीउल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। लिहाजा ये जो आधी अजानें हमारे यहाँ भी होती है, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कह दिया मामला ख़त्म, नहीं, पूरा कलमा कहिए, अशहदु अन्ना अमीर अल-मुअमिनीन व अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। पूरा जुमला कहिए। अब आवाज उठने लगी है। दुश्मन यही चाह रहा था कि ये अली वलीउल्लाह को ख़त्म कर दे, मगर इसे ख़त्म कैसे करता? गौर करिए, ये ख़त्म कैसे होता? इसी की बका के लिए ये तो इंतज़ाम खुदा की जानिब से है। इसीलिए तो आप देखिए, मैं कोई भी जुमला कहता हूँ, आप नारे हुसैनी नहीं लगाते, नारे सज्जादी नहीं लगाते, नारे काज़मी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? नारे हैदरी लगाते हैं। नहीं, गैर करिए, नारे हैदरी लगता क्यों? अब वजह यही है, हर मासूम चाहता है कि उसका नाम ना बाकी हो बल्कि अली का नाम बाकी हो। नहीं, आप इस मरहले को महसूस करिए कि ये ज़िंदगी का वो लम्हा है अली वलीउल्लाह का। कितनी भी आवाज़ उठे, मगर अपने जुलूसों से हमारी जिम्मेदारी है कि इस नारे को हम बुलंद करते रहें। ये नारा दुश्मनों के लिए आज भी खटक रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी अज़ानों को मुकम्मल करिए, अज़ानों में कहीं भी अधूरापन न लाइए। इसलिए यही तो हमारी पहचान है, यही तो दुनिया के सामने हमें अलग करती है कि कामिल अज़ान कौन है और अधूरी अज़ान कौन है। ये मुकम्मल और तकमील हयात है, ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है। अब आप देखें, बस बात ख़त्म हो गई। शायद यही वजह थी। अब आप सोच रहे हो कि अली वलीउल्लाह से क्या मतलब?
جب کربلا میں حسین زخموں سے چور پہنچے اور کہا کہ میرے پیاسے خون کے کیوں ہوں، تو کیا جملہ آیا تھا؟ آپ کے بابا کے بغض میں آئے ہیں، علی ولی اللہ کے بغض میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میں آگے اپنی منزل تک، علی ولی اللہ کے بغض میں حسین قتل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب عباس کو یہ جملہ کہا گیا کہ جس کو بھی علی سے بدلہ لینا ہے، عباس علی کے جیسے ہے، لہٰذا گھوڑوں کو اگر دوڑانا ہے تو عباس کے لاشے پہ دوڑاؤ، گھوڑے کو اگر دوڑانا ہے تو حسین کے لاشے پہ دوڑاؤ۔ جتنی آہ نکلے گی حسین کی، اتنی تکلیف نجف میں علی کو ہوگی، اتنی تکلیف مدینے میں رسول کو ہوگی۔ بس میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، آواز کم کریں بچوں کی، اس لیے کہ یہ اسیروں کا قافلہ اور اس کی یاد منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، اور جب اسیروں کی بات آتی ہے تو ایک مرد یاد آتا ہے کہ مدینے کا رخ کر کے آئیے اسے سلام کریں۔ السلام علیک یا زین العابدین، السلام علیک یا سید السجاد، یا ابن الحسین، اے میرے آقا سلام ہو، شاید اس قافلے کے ہمراہ سید سجاد چل رہے ہو۔ بڑا اہتمام ہے آپ کے لیے کہ دھوپ نہ لگے، سائے میں بیٹھ کے سنو، مگر ہائے رے وہ غریب جب سائے میں جاتا تھا تو نیزے چبھا کے کہا جاتا تھا، اے قیدی سائے میں نہ بیٹھ، چل دھوپ میں جا۔ جزاک اللہ۔ نئی آوازیں بلند ہو جائیں، میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر۔ اللہ اکبر۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ نے بارہا یہ مصائب سنا ہے کہ جب کسی نے سجاد سے پوچھا، مولا کیا گزرا، کیا مصیبت آئی؟ ارے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سلام سلام اس پا جو زحمت کش سلاسل تھا، سلام جو زحمتوں میں امامت کی پہلی منزل تھی۔ نہیں، سید سجاد کے جب مصائب سنا کریے تڑپ کے رویا کریے۔ سید سجاد اس ذات کا نام ہے کہ جب سجاد نے امامت سنبھالنے کے بعد پہلا منظر جو دیکھا وہ اپنے بابا کا کٹا سر دیکھا، نہیں پہچانے شاید، اور پہلا حکم امامت کا اگر دیا تو اپنی پھوپھیوں اور بہنوں سے کہا، خیموں سے باہر نکلو۔ اللہ اکبر۔ میں کیسے اپنے درد کو آپ کے سینے میں اتار دوں؟ جزاکم اللہ۔ میں آئیے ختم کر دوں، بس مجھ میں طاقت نہیں ہے، خدا مجھے صبر دے آخری فقرہ ادا کرنے کی۔ سید سجاد کہنے لگے، کرب شام میں وہ واقعات گزرے کہ میری بہن کے سوالوں نے مجھے مار ڈالا۔ نہیں، کسی نے پوچھا سید سجاد سے، مولا شام میں کون سی مصیبت آئی جو آپ ہر دم شام شام کہتے ہیں؟ کہ میری بہن کے سوالوں نے مجھے مار ڈالا۔ کہ کیا مطلب؟ کہا جب بھی رات کا سناٹا ہوتا تھا سکینہ میرے قریب آ کے کہتی تھی، بھیا کیا قیدی وطن نہیں جاتے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماں بہنوں کی آوازیں بلند ہیں، تم زارو قطار رویا کرو جب سکینہ کا نام آ جائے۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو رونے کے لیے مصائب پڑھنے پڑتے تھے، مگر سجاد جانتے کیسے روتے تھے؟ کوئی بھی راستے سے گزر رہا ہو اور اپنی بچی کو اگر پیار کر رہا ہوتا تھا، سجاد شام کی طرف گر کر کے کہتے تھے، اے سکینہ ہائے تیرا بھیا۔ ختم کر دیے میں نے۔ اللہ اکبر۔
میں آخری مرحلہ کیا کہا سجاد نے، میری بہن کے سوالوں نے مجھے مار ڈالا. ایک سوال بڑا قیامت کا تھا، مجھ سے سفارش کی گئی لہذا پڑھ رہا ہوں. وہ سوال کیا تھا؟ اور رات کی تاریکی میں زندان میں بچی اپنے بھیا کے قریب آئی، پیروں سے کانٹے چننے لگی. سجاد کی آنکھ کھلی، تڑپ کے کہا اے سکینہ کیا نیند نہیں آتی؟ ارے بچی نے تڑپ کے کہا بھیا بابا کے جانے کے بعد سکینہ سوئی رہی ہے. اللہ اکبر. بابا کے جانے کے بعد سکینہ نہیں سوئی. کہا سکینہ کیا ہے بتاؤ؟ کہ بھیا یہ بتائیے پیاس کے مرحلے کتنے ہیں؟ آدمی کب پیاس سے مر جاتا ہے؟ سجاد تڑپ گئے کہ سکینہ کیسا سوال کر رہی ہو، اے سکینہ نہ پوچھو. کہنے بھیا تم امام وقت ہو، تم نفسیات کے امام ہو، ذرا جلدی بتاؤ سکینہ اب زندہ نہ بچے گی. کہ سکینہ اگر سن سکتی ہو سنو. پیاس کا پہلا مرحلہ یہ ہے جب بدن کا پانی کم ہو جائے. ارے اللہ رے مجھے طاقت دے. جب بدن کا پانی کم ہو جاتا ہے اے سکینہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آنے لگتا ہے. نہیں پہنچے، بیویاں جمع ہو گئی تھی. سکینہ نے مڑ کے کہا پھوپھی اماں میرا بابا کربلا میں یہی کہہ رہا تھا، میں اتنا پیاسا ہوں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا. اللہ اکبر. تمام ہو گئے مصائب. سکینہ نے کہا بھیا دوسرا مرحلہ کہ سکینہ جب پیاس اس سے زیادہ بڑھتی ہے حلق میں کانٹے دھسنے لگتے ہیں. بچی اماں ام لیلہ کی طرف بڑھی، اے اماں ام لیلہ میرا بھیا اکبر. نہیں آپ تھکے نہیں. دیکھیں آخری مرحلے. سکینہ کہنے لگی بھیا بتائیے. اب ساری بیویاں رو رہی ہیں. اے بھیا بتائیے. کہ اے سکینہ اب جب پیاس زیادہ لگتی، جانتے مچھلی دیکھا ہے آپ نے؟ مچھلی جب پانی سے نکالیے تڑپے گی، کبھی اس رخ کبھی اس رخ، اور پھر پانی نہ ملے میری طرف دیکھیں، کبھی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، پھر مچھلی مر جاتی ہے. ارے سکینہ تڑپ گئی. اماں رباب کے پاس آئی کہ اے اماں میرا بھیا اصغر ہائے رے کبھی منہ کھولا. نہیں نوجوانوں، اب وہ فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں جو میری قد سے زیادہ بلند ہے. میری ہمت جواب دے رہی. سکینہ بی بی آپ کے عزادار ہیں، انہیں اپنا صدقہ دیجئے. اے بی بی جو مریض ہیں انہیں شفا دیجئے. یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بی بی انہیں اجر دیجئے. اے بی بی سکینہ آخری فقرہ. سکینہ نے ہاتھ جوڑا، بھیا آخری مرحلہ بتاؤ. کہا پھوپھی اماں سکینہ کے بازو کو پکڑیے. اے پھوپھی کلثوم سکینہ کے بازو کو پکڑیے. کہ سکینہ اب کوئی زندہ نہیں رہتا اگر پانی نہ ملے. کہ بھیا کیا ہوتا ہے؟ کہ اے سکینہ اگر پانی نہ ملے تو یہ گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں. ارے بچی نے ہاتھ اٹھایا کہ اے بھیا ہائے سکینہ. جزاک اللہ. بڑی ہی پرفیکٹ بالخراش تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے. صرف اور صرف ایک مسئلہ ایک شعر میں آپ کو سناؤ کہ عابد کی بے کسی پہ زنجیر رو رہی ہے. عابد کی بے کسی پہ زنجیر رو رہی ہے، غربت تڑپ رہی ہے، ہمشیر رو رہی ہے. غربت تڑپ رہی ہے، ہمشیر رو رہی ہے. کہتی تھی جب سکینہ بھیا چلیں گے کب گھر. کہتی تھی جب سکینہ بھیا چلیں گے کب گھر. تربت سے یوں لپٹ کر تقدیر رو رہی ہے. آئیے حضرات، میں انجمن ناصر الرضا
बड़ा गांव के मेम्बरान से गुजारिश करूंगा कि इस जुलूस को सदा बोलते हुए अगली मंजिल पे ले चले और एक नौहा वहाँ पहुँचना है। मोहतरम पैगाम साहब अगर आवाज़ को सुन रहे हो तो मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ, पैगाम भाई जहाँ कहीं भी हो आ जाएं कि सरे हुसैन यजीद लई झुका न सका, सरे हुसैन यजीद लई झुका न सका, एक आसमान को फर्शे ज़मी पे ला न सका, एक आसमान को फर्शे ज़मी पे ला न सका, वो एक दिया था दलालत का बुझ गया खुद ही, चिराग़े मुस्तफ़िदी को मगर बुझा न सका। आइए मैं मोहतरम पैगाम साहब से गुजारिश गुजारूँ कि ये सदा बोलते हुए जुलूस को आगे बढ़ाएं और उसके फ़ौरन बाद अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड कदीम खादिम दुल जना आमादा रहेगी। अंजुमन नसरुल्लाह।